علم تقسیم ہوتا ہے علم حصولی اور علم حضوری کی طرف، اور یہ بنیادی ترین تقسیم ہے۔ اگر یہ تقسیم سمجھ میں آ جائے، علم حصولی اور علم حضوری کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، تو بہت سارے سوالات کہ جو انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں یا مغرب فلسفہ اس کو حل نہیں کر سکا، اگر ان کی توجہ ہوتی اس کی طرف تو ان کے لیے حتیٰ وہ سوال جو ہے وہ باقی ہی نہ رہتا۔ ان کی جو فلسفیاں بعض بنی ہوئی ہیں، ان سوالات و شبہات کے نتیجے میں وہ فلسفیاں اصلاً وجود میں ہی نہ آتی۔ اسلامی فلسفے سے پہلے یہ تقسیم موجود نہیں ہے۔ جب یہ مسئلہ علم حضوری کا فلسفے میں وارد ہوا تو فلسفہ اور معرفت شناسی کے اندر ایک بہت بڑا تحول وجود میں آیا۔ یعنی انسان جن سوالات کا صحیح طریقے سے جواب نہیں دے پا رہا تھا، جب علم حضوری کی بحث فلسفے میں وارد ہوئی اور فلسفے میں اس سے استفادہ ہونے لگا تو بہت سارے سوالات جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہوئے۔ تو اس کی بنیاد پر پھر کیا ہے، تحول جو ہے وہ فلسفہ اسلامی میں وجود میں آیا۔ علم حضوری کو اگر ہم مان لیتے ہیں، علم حضوری کی حقیقت سے اگر آشنا ہو جاتے ہیں تو شکاکیت ریشے سے ہی ختم ہو جائے گی۔ اصلا شک کا میدان ہی باقی نہیں رہے گا۔ اگر ہم علم حضوری کی حقیقت سے آشنا ہو جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ کر لیتے ہیں، اس کو جان لیتے ہیں، تو ریلیٹیوزم کا بھی میدان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آئیڈیالزم ہے، اور آئیڈیالزم کے اندر بھی وہ والی چیز کہ جو آ کر کہتے ہیں کہ ہر چیز ذہن کے اندر ہے، ذہن سے باہر کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ مکتب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی آئیڈیالزم جو ہے وہ وجود نہیں رکھتی ہے۔ کیسے ہم اس کو باطل کریں گے؟ علم حضوری سے۔ اسی طریقے سے جو کانٹ نے آ کر نومن اور فنومن کے اندر آ کر فرق بیان کیا تھا، علم حضوری کے ذریعے یہ نومن اور فنومن کا جو اختلاف اس نے آ کر بیان کیا، مطلق طور پر اس کو بیان کیا اور آ کر کہا کہ ہم واقع کی شناخت حاصل ہی نہیں کر سکتے، ذہن کو اساس قرار دے دیا، ذہن کو بنیاد قرار دے دی، ذہن محور بنا دیا فلسفے کو، تو کانٹ کا یہ مبنی بھی علم حضوری کے ذریعے باطل ہو جاتا ہے۔ ہرمنوٹک فلسفی جیسے گاڈامر نے آ کر دیا، جس کو ہائیڈگر نے جس کو بیان کیا، پلورلزم دینی، یہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے کہ اگر ہم علم حضوری کو جو ہے وہ توجہ کر لیں اور اس کی طرف جو ہے وہ حقیقت اس سے آشنا ہو جائیں۔